ہے تو پھر تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کے ساتھ ساتھ جو تدریسی ذمہ داری ہے یہ ہے۔ مواعظ اور سوانح حیات طالب علم کے لیے بہت مفید ہے، اور انسان میں ہمت بھی پیدا کرتی ہے، ہمارے بڑوں کی وہ پیدا کرتی ہے۔ جیسے میں نے اپنا ایک قصہ تھوڑی سا آپ کو بتایا، تو ہم تو اسی زمانے کے لوگ ہیں نا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو اس سے حوصلہ بنتا ہے۔ اس لیے شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بزرگوں کی سوانح حیات پڑھو اور واضح و نصیحت کرو۔ اور طالب علمی میں روزانہ 20 منٹ اس کے مقرر کیے تھے میں، 20 منٹ، اس 20 منٹ میں میں نے بہت مطالعہ کیا خارجی، باقی اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا، لہذا وہ عادت اب تک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی خارجی کتاب رہتی ہے جو نہیں آئے۔ اب تو تحقیقی مضامین پر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پہلے اس سے بہت ان کی اعمال سامنے آتے ہیں، ان کے کوئی بھی سوانح حیات اس سے شروع کر رہے ہیں۔ جی شروع کی ہوئی تھی تعلیم دعوت و ذمت حکومت۔ یہ طریقہ ہے کہ تسلسل ضروری نہیں ہے، کہیں سے پڑھ لو، لسٹ دیکھیے یار یہ قصہ کیسے پڑھ لو، یہ صرف درسی کتابیں مسلسل پڑھی جاتی ہیں جی، یہ ایسی جیسے دسترخوان ہے تو اس میں سے کبھی وہاں سے کھا لیا، کبھی چاول کھا لیا، کبھی یہ تسلسل سے بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھ لو اس میں ایک بحث ہے، چلو اس بحث کے 2-4 صفحے کی پڑھ لیں، وہ وہاں سے یہ ترتیب ہے۔ اور پھر یہ کہ میں بھول جائے اس کی بھی غم نہ کرے، اس لیے کہ دماغ اور پیٹ ایک ہی جیسا ہے، جس طرح پیٹ سارا کھانا ہضم کر کے خون نہیں بناتا، اس طرح دماغ بھی ساری باتیں نہیں رکھتا، کچھ نکال دیتا، کچھ رکھ لیتا۔ جی، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم نہ کھائیں تو مر جائیں گے، تو دماغ اس کو لیتا، پھر اس کو ہزاروں سینکڑوں باتیں ہوتی جو تھوڑی تھوڑی یاد ہو گئی، لوگ کہتے ہیں یار میں اتارا مجھے یاد نہیں رہتا، نہیں ضرورت نہیں، جو یاد ہے 4 باتیں کافی، دماغ نے اسی کو قبول کیا، جی، ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ میں اس پر کو بہت استعمال کرتا ہوں، کتاب لیا بھائی رکھ دو، اس وقت چند باتیں آ گئی تو یاد رہے کو بول گیا۔ اب جب موقع آیا میں نے بات کی کہ یار حضرت آپ یہ بات کہاں سے لائے، بڑی عجیب ہے، میں فلاں کتاب دیکھی تو اس میں تھی، ماشاء اللہ، چلو